بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں مدینہ المنورہ کی تمام پرانی تصویروں پہ کام کرتا رہتا ہوں، کھوجتا رہتا ہوں کون سی جگہ کیسی تھی، اس لیے کہ 1900 کہہ سکتے ہیں 20-30 تک کا مدینہ المنورہ تقریباً 19-20 کا فرق ہی تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا مدینہ المنورہ تھا۔ تو یعنی اتنا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ تمام جتنی بھی زیارات ہیں وہ ویسے کی ویسے ہی تھی۔ یہ جو آج کی تصویر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ 18ویں صدی کی تصویر ہے مدینہ المنورہ کی۔ اگر آپ غور کریں تو مسجد نبی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور مسجد نبی کے جو پیچھے ہے وہ آپ کو ایسے دکھائی دے رہے ہیں جیسے درخت ہی درخت لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام کھجوروں کے درخت ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو ان کے پیچھے پہاڑ بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ احد کا پہاڑ نہیں ہے۔ تو ناظرین، ان درختوں کے بیچ میں آپ دور اگر ایک کونے پہ غور کریں تو ایک مینار سا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کس چیز کا مینار ہے؟ میں نے بھی سوچنا شروع کیا، اور پھر میں نے کھوج لگایا کہ یہ کس چیز کا مینار ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس تصویر کو کلر کیا، جیسے یہ ہے جی۔ جب اے آئی نے اس تصویر کو کلر کیا تو اے آئی نے گنبد خضرا کو سبز نہیں کیا، کیونکہ اے آئی کو وہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو درخت ہیں ان کو گرین کرنا ہے، لیکن دیواروں کو بھی اس نے پیلا پیلا کر دیا، لیکن گنبد خضرا کو تو پھر میں نے خود اس کو یہ گرین کلر کیا۔ اب کیسی خوبصورت لگ رہی ہے تصویر۔ تو ناظرین، میں نے اس پہ غور کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آئیں آج کے مدینہ المنورہ میں گوگل ارتھ کو استعمال کرتے ہوئے، جو اپلیکیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اس کو فالو کیا، اسی ڈائریکشن میں چلتا گیا، اور جب میں آگے جاتا گیا تو یہ جا کے نکلی مسجد قباء۔ جی ناظرین، اسلام کی پہلی مسجد جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور فرمایا گیا کہ یہاں جا کے نماز پڑھا کرو۔ خاص طور پر تلقین کی گئی ہے کہ یہاں جا کے نماز پڑھا کرو، تو وہ ہے مسجد قباء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت میں مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے آپ مسجد قباء کے مقام پر ہی رکے تھے۔ تو یہ جگہ مدینہ المنورہ سے کافی دور سمجھی جاتی تھی، جیسے مدینہ کے باہر ایک اور گاؤں ہو۔ تو ناظرین، آج دیکھیں مسجد قباء کو تو یہ ایسی دکھائی دیتی ہے، اور اگر آپ مسجد قباء سے مسجد نبی کی طرف دیکھیں آج کے دور میں تو یہ کیسے دکھائی دیتی ہے، یہاں دیکھ لیجئے، یہ ایسے دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن آج سے مطلب یہ ہے کہ 125 سال پہلے، لیٹ سے کہ 1880 1890 میں جب مسجد قباء سے جو راستہ آتا تھا مسجد نبی کی طرف، وہ کیسا ہوگا، کتنا زبردست مزیدار راستہ ہوگا۔ یعنی کہ کھجوروں کے باغ ہی باغ، کھجوروں کے جیسے باغ ہی باغ ہیں، اتنی کھجوریں ہیں کہ بیچ میں کوئی گھر، کوئی چیزیں کوئی خاص دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ مسجد قباء بھی اپنے جو مینار ہے اس کی وجہ سے دکھائی دے رہی ہے کہ ایک مینار دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین، آئیں، جب میں نے تلاش کیا تو میرے رب نے مجھے وہ تصویر بھی دے دی کہ جب 1880 میں جب مسجد قباء سے دیکھا جاتا تھا مسجد نبی کو تو کیسے دکھائی دیتی تھی۔ یہ ہے وہ تصویر۔ جی ناظرین، یہ رہی مسجد قباء، اور مسجد قباء سے مدینہ المنورہ یعنی مسجد نبی، دور کھجوروں کے پار جو ہے وہ گنبد خضرا اور مینار دکھائی دے رہا ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ یقین کریں کہ ایک بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں، آپ بھی کہیں گے کہ یہ بندہ کون سی دنیا میں رہتا ہے۔ کاش کہ اگر ٹائم ٹریول پاسبل ہوتا نا، اور مجھے الاؤ کیا جاتا کہ تم صرف جو ہے وہ 2 صدیاں یعنی 200 سال پیچھے جا سکتے ہو، تو میں 1880 میں جاتا، ورنہ تو ظاہر ہے کہ پہلی ہجری میں ہی ہم جاتے۔ تو وہ ایک ہے نا نعت بھی، کاش میں دور پیغمبر میں پایا جاتا تو باخدا قدموں میں جی سرکار کے پایا جاتا۔ تو وہ بات تو اپنی جگہ رہی، لیکن اگر خالی یعنی کہ پورے کے پورے
تمام زیارات موجود تھی. جیسے صحابہ کرام ابھی مدینہ المنورہ کو چھوڑ کے گئے ہیں اور ہر عمارت تقریباً ملتی جلتی ہے. معمولی سے فرق آئے ہیں، معمولی سے. یہ مین فرق آنا شروع ہوا جب سعودی عربیہ نے آ کے تمام ڈیجیٹائزیشن کرنا شروع کر دیا ہے، پرانی عمارتوں کو گرا کے نیا بنانا شروع کر دیا ہے. ان کا جی چاہتا ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو امریکہ بنا دیا جائے، لیکن نہیں. ہمیں جو اس میں روحانی خوشبو، روحانی مسرت ملتی ہے نا، جتنا پرانا مدینہ اتنی ہی زیادہ کشش. آج بھی کشش میرے نبی کی مسجد ہے، بعد میرے نبی کی مسجد ہو تو کشش تو اتنی ہی ہونی ہے. لیکن ناظرین، یعنی کہ جتنا پرانا مدینہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوڑا ہوا ماحول تھا وہ پایا جاتا ہے. تو اس وقت کے مدینہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو میں ہر ویڈیو میں ایک صرف تصویر پہ بات کروں گا اور اسی تصویر کو ہی ہم ایکسپلین کریں گے، مختلف اینگل سے بھی دکھائیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ شاید پتہ نہیں ہمیں کیا حاصل ہو جائے، کیونکہ مدینہ سے عشق رکھنا بھی ایک عبادت ہے. کیونکہ مدینہ کے عشق کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.